یہ دیکھیں یہ کون ہے؟ آپ سب اسے جانتے ہیں. کیوں؟ یہ کنگ ہے، لائن. دیکھیے شیر یہ جنگل کا سب سے بڑا جانور نہیں ہے، وہ ہاتھی ہے. یہ سب سے تیز دوڑنے والا جانور نہیں ہے، وہ چیتا ہے. اور اگر یہ شیر ہائیناز کے اندر لگڑ بگوں میں پھنس جائے اس کے غول میں، تب بھی یہ شیر رہتا ہے. یہ شیر ہے. وائی؟ بیکاز آف اٹس مائنڈ سیٹ. اپنی ذہنیت کے اعتبار سے، اپنے ڈیکورم کے اعتبار سے. دیکھیے شیر جب ہاتھی کو دیکھتا ہے اسے خوراک یاد آتی ہے، لیکن ہاتھی جب شیر کو دیکھتا ہے اس کو بھاگنا یاد آتا ہے. اور جب یہ شیر مختلف ہائیناز میں، لگڑ بگوں میں اور ہرن کے اندر دبا ہوگا، پھنسا ہوگا، تب بھی اس کو یہ خیال ہوگا کہ میں کنگ ہوں. اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ آئی ایم دا کنگ. آپ جانتے ہیں شیر 100 شکار کی اٹیمپٹ کرے تو 30 میں کامیاب ہوتا ہے، 70 میں ناکام ہوتا ہے، لیکن وہ شیر ہی رہتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف مائنڈ سیٹ. آپ کا ذہن کیسا ہے؟ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. یاد رکھیے گا جس طرح ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی پرسنالٹی کے بھی 2 ڈائمینشنز ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. اور جو اس کی ذات میں مثبت یا منفی میں ڈومیننٹ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، وہی اس کا کردار بن جاتا ہے، وہی اس کا رویہ بن جاتا ہے. دیکھیے آپ نے اپنے اندر کیا چیز رکھی؟ گلٹ، ریسنٹمنٹ، جیلسی، بیک بائٹنگ. وین یو آر کیپنگ دیز تھنگز ان سائڈ یو، جب آپ اپنے دماغ کے اندر مجرم ہونے کا احساس رکھ رہے ہیں اور جلن رکھ رہے ہیں، حسد رکھ رہے ہیں، غیبت جیسی چیزیں رکھ رہے ہیں، تو آپ ایک چیز بھول رہے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کی وجہ سے اپنی خوشی کو خیر آباد کہہ دیا، خوشی کو بائے بائے کہہ دیا. اب خوشی آپ کے اندر نہیں رہ سکتی. اپنے دماغ کو ایک کنٹینر سمجھیے، ایک کنٹینر، ایک برتن. اس برتن کے اندر 10% حسد بھرا ہوا ہے، 20% دشمنی بھری ہوئی ہے، 30% کینہ بھرا ہوا ہے، تو جگہ تو رہی نہیں اس کے اندر. یہی ساری گندی چیزیں جب بھر گئیں تو اس برتن میں اچھی چیز کیسے آئے گی؟ سو اٹس یور رسپانسبلٹی. یہ یاد رکھیے گا وہ برتن ایک ہی ہے، اس میں یا تو یہ اچھی چیزیں رہیں گی یا بری چیزیں رہیں گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اچھی چیزیں اس میں تھیں، یہ بری چیزیں آ کر اچھی چیزوں کو دھکیل کے باہر کر دیتی ہیں. اور ان بری چیزوں کو آپ ہی ڈالتے ہیں، یہ خود نہیں اندر جاتی. آپ ہی ان کو جگہ دیتے ہیں اور ان کو گرو کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں. ان کی نشو و نما بھی آپ کی ذہنیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. سو مائنڈ سیٹ. And now today our topic is positive mindset، کہ مثبت انداز سوچ یہ کیا چیز ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا پہلے کہ سکے کی 2 سائڈز ہوتی ہیں. جو سائڈ نمایاں ہو وہ آپ کے رویے سے جھلک جاتی ہے. آپ دن میں بہت سے کام کرتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے سوال کرتے ہیں، لوگوں سے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان سے اپنا ایک خاص رویہ رکھتے ہیں، بیہیویئر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں. نیشنل سائنس فاؤنڈیشن، یہ ایک فاؤنڈیشن، اس کی تحقیق کے مطابق 80% لوگ منفی سوچ اور رویہ رکھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیں گے اور کوئی اس کے اوپر کوشش نہیں کریں گے تو دماغ منفی ہی سوچے گا. اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. یہ بات غور سے سن لیں. در حقیقت دماغ ایک الگ چیز ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ اور آپ کا دماغ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ان کو ایک نہ سمجھیں، مختلف چیزیں. 1 منٹ کے لیے رکے اور اب اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے دماغ سے سوال کریں، میں کون ہوں؟ جواب آیا نا اندر سے. اب کوئی اچھا سا سوال کریں اپنے دماغ سے، اچھا سا جواب آئے گا. کوئی فضول سی بات کریں، فضول سا جواب آئے گا. حیرت کی بات، ایسے لگتا ہے کوئی بندہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہم سے باتیں کر رہا ہے. بٹ دس از اے فیکٹ. یہ یاد رکھ لیں کہ آپ اپنے دماغ کے غلام ہیں یا آپ نے اپنے دماغ کو غلام بنایا ہوا ہے. دس از دا فلسفی آف مائنڈ سیٹ. دماغ تو ایک پنگ پونگ کے گیند کی طرح ہے. پنگ پونگ کا گیند دیوار پہ مار دینا تو وہ چھلتا رہتا ہے، ادھر لگ رہا، اوپر لگ رہا، نیچے لگ رہا، ادھر لگ رہا، ادھر لگ رہا. دماغ بھی اس طرح گھومتا رہے گا، ایک چھوٹے سے بچے کی طرح جو اچھلتا کودتا رہے گا. آپ کو اس کا سیکیورٹی گارڈ بننا ہوگا. اور اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کچھ سوچنا نہیں چاہ رہے، کوئی ماضی کی یاد ہے جس کو بھلانا چاہ رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دماغ ماضی کے
وہ گندے گندے واقعات، وہ فضول قسم کی یادیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے تاکہ آپ کو پریشان کر سکے. اور یہ کیفیت اگر بڑھ جائے تو پھر دماغ بہت خراب ہو جاتا ہے اور انسان نفسیاتی مریض بھی بن سکتا ہے. تو بہرحال آپ کو دن میں یہ 3 دفعہ دوائی کی طرح کام کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو ٹیک دس تھنگ ایز میڈیسن. اپنے دماغ کو آپ نے آرڈر کرنا ہے 3 دفعہ دن میں باقاعدہ بیٹھ کر. ایک انسان تھا، اس کو بولنے کا بڑا پرابلم تھا. پہلی دفعہ تقریر کرنے جب وہ سٹیج پر آیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ٹھنڈے پسینے آ گئے اور وہ نہیں کر سکا. پھر اس نے خود سے ایک فیصلہ کیا. وہ روزانہ اندھیرے کمرے میں اکیلا بیٹھتا اور اپنے آپ کو یہ کہتا کہ میں اچھی تقریر کر سکتا ہوں، میں ایک اچھا مقرر بن سکتا ہوں، میں ایک اچھی تقریر کر سکتا ہوں. اپنے دماغ کو کہتا. اسے ایفرمیشنز کہتے ہیں. ایفرمیشنز، اپنے آپ کو بتانا، سیلف ٹاک کہتے ہیں. دس از دا موسٹ پاورفل میڈیسن وچ اے پرسن کین ہیو. اور بعد میں وہ شخص دنیا کا بہت بڑا مشہور مقرر بنا. سو وٹ یو آر افریڈ آف، آپ نے اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں. اور پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جب آپ چھلانگ لگانے سے ڈر رہے ہیں، یہی وہ وقت ہے کہ آپ نے چھلانگ لگانی. دیکھیے یہ آپ کی منزل ہے، جس منزل پر آپ نے پہنچنا ہے. یہ آپ کی منزل ہے اور یہ وہ رستہ ہے جو اس منزل کو جا رہا ہے. سب سے چھوٹا، سب سے آسان رستہ یہ ہے جو اس منزل کو جا رہا ہے اور یہ آپ کی منزل ہے. اب ہر وہ سوچ جو آپ کو اس منزل کی طرف لے جانے سے روکے، یا ہر وہ کام جو آپ کو اس منزل کی طرف لے جانے سے روکے، آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے. منزل تبدیل نہیں کرنی، منزل کو چینج نہیں کرنا. ون سیٹ the goal is there, you need to reach that goal, but you have to take steps accordingly. اپنے سٹیپس کو آپ نے میجر کرنا ہے. دیکھیے آپ اپنے رویے کو مثبت رکھیں گے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ از ایکچولی اے پاسپورٹ فار یور فیوچر. آپ کے اچھے مستقبل کے لیے آپ کا مثبت رویہ ایک پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے فیوچر میں جانے کے لیے. دیکھیں وہ جو انسان آپ بننا چاہتے ہیں، اچھا اور بڑا انسان، وہ مستقبل میں آپ بنیں گے، ماضی میں تو نہیں بنیں گے. ماضی تو گزر گیا. گاڑی کبھی بھی بیک مرر دیکھ کے نہیں چلائی جاتی، فرنٹ مرر دیکھ کر ہی چلائی جاتی ہے. عام طور پہ لوگ ماضی میں رہنا پسند کرتے. کیوں؟ ماضی رہنے کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے، اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن وہاں گروتھ بھی کوئی نہیں ہے. جب آپ کو ماضی سے کال آئے نا، پاسٹ سے، اٹینڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ کوئی نئی بات سنانے کے لیے نہیں ہے ماضی کے پاس. آپ کو اپنی ساری توانائی، ساری انرجی وہ سامنے کی طرف لگانی ہے. یاد رکھیں انرجی بہت قیمتی اور نایاب چیز ہے. یہ آپ کو محدود مقدار میں ملتی ہے روزانہ. اگر آپ اس انرجی کو فضول چیزوں میں لگا دیں گے تو دوبارہ ریچارج اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اپنی انرجی کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لگائیں. تو جب بھی ماضی کی سوچ آئے صرف اس وقت سوچیں ایک ریفرنس بک کی طرح کہ آپ نے ماضی کو کھولا، اس میں سے جو غلطیاں تھیں ان سے سبق سیکھا، پھر بند کر دی اور پھر اپنے مستقبل کی طرف دیکھنا شروع کیا. دیکھیے آپ نے اپنا امتحان لینا ہے. سب سے پہلے اپنا انٹرویو لیجئے کہ مائنڈ سیٹ آپ کا کیا ہے. کیا آپ مثبت انداز سوچ رکھتے ہیں یا منفی انداز سوچ رکھتے ہیں؟ خود سے اپنا ایک امتحان لیجئے. دیکھیے آپ دن میں بہت کچھ بولتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں. ایک سمپل کویسچن جو شاید دن میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ ہاؤ آر یو؟ اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ Now just tell me what will you answer. اس کے جواب کیا کیا ہو سکتے ہیں سوچئے. نمبر 1 اس کا نیگیٹو رسپانس ہے. موسٹ نیگیٹو رسپانس کیا؟ ٹیربل، مر رہا ہوں جی میں، نہ ہی پوچھو یار، اور بڑی بری گزر رہی ہے. یہ اس کا نیگیٹو رسپانس ہے. اور دوسرا میڈیوکر رسپانس. یہ نیگیٹو تو نہیں ہے لیکن ابھی اس میں بہت اچھے کی گنجائش ہے. جیسے آئی ایم اوکے، ٹھیک ہے، ناٹ دیٹ بیڈ، اتنا برا نہیں ہے حال میرا، کچھ ٹھیک ہو یار، جیسا پرانا تھا ویسے ہی ہوں. اور تیسرا وہ ہے پازیٹیو رسپانس. آئی ایم اوکے، زبردست، بہت اچھا گزر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اب دیکھیے صرف الفاظ نہیں، یہاں پہ انداز بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کا انداز کیا ہے. اور یہ چیز آپ کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتائے گی کہ آپ کا انداز کیسا ہے. آپ کا یہ جواب اس بارے میں بتا دے گا.
کیونکہ آپ کا انداز یہ بڑا اہم ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آنکھیں وہ آپ کے جسم پہ لگی دو کھڑکیاں ہیں جس سے اندر کا نظر آ جاتا ہے. آنکھیں کھڑکیاں ہیں اور کھڑکی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے. آپ اندر کی کیفیت، اندر کے جذبات آنکھوں سے ظاہر کر دیتے ہیں، چھپا نہیں پاتے. So when you are going to display your attitude, do remember that not only the words but your actions, your body language, each and everything matters. آپ کی باڈی لینگویج بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اب یہ ہاؤ آر یو والا جو سوال ہے نا، ایک بڑی گیدرنگ میں کریں، آپ کے خاندان والے اکٹھے ہوئے ہیں، دوست یار اکٹھے ہیں، ان میں کریں، آپ کو بڑی آسانی سے لوگوں کے ایٹیچیوڈ کا پتہ چلے گا. اور دیکھیے، اگر آپ نے اپنے منفی رویے کو مثبت بنانا ہے، آپ سمجھ گئے کہ میرا منفی رویہ ہے، کیونکہ آپ کو ماننا پڑے گا کریکشن کے لیے، فکس کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. سب سے پہلی چیز ایکسیپٹنس ہے. آپ ماننے تو صحیح کہ غلطی ہے، تبھی تو غلطی ٹھیک کریں گے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے واقعی آپ کا رویہ منفی ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے پازیٹیو میں. سب سے پہلے ہم شکایات بہت کرتے ہیں. وی آر کانسٹنٹلی کمپلیننگ. ہم بہت شکایات کرتے ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موسم کو کیا ہو گیا ہے، یہ موسم ایسا ہی ہے، بڑی ٹھنڈ ہے، بڑی گرمی ہے. خبردار، سب سے پہلے تو یاد رکھیں یہ چیز آپ کا برانڈ بن جائے گی. آپ دور سے آ رہے ہوں گے نا، لوگ کہیں گے وہ رونی صورت آ گئی، وہ تو رون پٹ آ گیا، بس اب تو یہی باتیں ہوں گی یہاں پہ. دیٹ ول بی یور برانڈ اینڈ یو کی ناٹ اسکیپ اٹ. اور کر کچھ نہیں سکتے آپ. جو موسم کی برائیاں آپ کر رہے ہیں، کیا آپ کے برائی کرنے سے وہ موسم ٹھیک ہو جائے گا یا وہ موسم آپ کے مطابق ہو جائے گا؟ موسم تو کوئی خراب نہیں ہوتا، ہر موسم کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں. اور جو آپ درد کا بتا رہے ہیں، لوگ تنگ آ جاتے ہیں. یقین کیجئے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اپنے بھی تنگ آ جاتے ہیں. کب تک کندھا دیں گے آپ کو وہ؟ اور ہر ایک کو اپنے درد کا بتانا، یہ تو ایسے لگ رہا ہے آپ کو حل نہیں چاہیے، آپ کو سولوشن نہیں چاہیے، آپ کو بس ہمدردی چاہیے اور آپ کو تماشا لگانا اپنے درد کا. جس نے درد ٹھیک کرنا اس کو بتائیں، صرف باقی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ سو ڈونٹ بی اے کمپلیننٹ. ہر وقت شکایت سے بچیں. اپنی شکایت کو وہ مسکراہٹ سے بدل لیں. مسکراہٹ بڑی ضروری ہے. اور یہ مسکراہٹ کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہر ایک پر اس کا امپیکٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. آپ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں، اپنے ادارے میں، اپنے آفس میں، یا اپنی ویسے ہی فٹ پاتھ پہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کی مسکراہٹ کا ہر ایک پر الگ الگ اثر ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ بہت مایوس آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خود بھی مسکرا اٹھے. ہمیں تو مسکرانے کے لیے بہانے چاہیے، وجہ چاہیے. ایک بچہ دن میں 300 سے زیادہ بار مسکراتا ہے، لیکن ایک بڑا اڈلٹ وہ شاید 17-18 دفعہ مسکراتا ہوگا. مسکرانے سے آپ کے پورے جسم کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے. آپ کی 4 لاکھ پروٹینز، آپ کے 37 کھرب خلیے، آپ کی 46 ارب نیورونز، ان سب کے اندر ایک چینجنگ آتی ہے صرف آپ کے مسکرانے سے. اینڈ دس از اے ویری انٹرسٹنگ ایکسرسائز. اچھا، بغیر کسی وجہ کے مسکرانا ہے. آپ کا دل اگر مسکراتا ہوگا نا، اس کی چمک آپ کے چہرے سے ظاہر ہو ہی جائے گی. تو یاد رکھیے، آپ نے کمپلینٹ نہیں کرنی، اپنی کمپلینٹ کو مسکراہٹ سے بدل دینا ہے، راضی برضا رہنا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس وقت انسان بولتا ہے نا، اس وقت الفاظ اس کے منہ سے جو نکلتے ہیں، تیروں میں اور الفاظ میں فرق کوئی نہیں ہے. ونس ڈیلیورڈ یو کی ناٹ ریورس دیم. اب واپس نہیں لے سکتے الفاظ کو. اب معافیاں مانگتے رہیں گے بعد میں ساری زندگی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لفظ جب آتے ہیں، پھاٹک کھلتا ہے منہ کا، یہ 32 اتنے مضبوط پہرہ دار بھی ہٹ جاتے ہیں. اور پھر جو حال ہوتا ہے، اللہ کی پناہ ہے. انسان اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے اور پتہ نہیں کتنی جگہ پر یہ لفظوں کے بم گرا کر وہ ویرانیاں پھیلا دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مسکراہٹ کا عادی بنائیں. دیکھیے، یہ پریشانی کا اینٹیڈوٹ ہے. اور پھر وہ میں آپ کو بات پھر دہراؤں گا کہ دماغ یا تو آپ کا بہترین دوست ہے یا بدترین دشمن ہے. یاد رکھیے، دماغ انسان کا اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتا. ایک انسان دماغ کو شراب کا عادی بنا رہا ہے، دماغ عادی بن جائے گا. ایک انسان دماغ کو نمازوں کا اور درود و سلام کا عادی بنا رہا ہے، دماغ ان کا بھی عادی بن جائے گا. تو یاد رکھیے، آپ کا دماغ اچھے میں اور برے میں فرق نہیں کر سکتا. آپ کا دماغ فوکس کرتا ہے. ایک کھیل ہوتا ہے اسکیئنگ کا،
स्की करते हैं, बर्फ में ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ आते हैं स्की करते हुए, यूं करते हुए। बड़ा खतरनाक खेल है और आमतौर पे अगर किसी चट्टान से बंदा लग जाए तो उसको कोमा में चला जाता है, उसको दिमाग में चोट लग जाती है। अब जब बंदा स्की करता हुआ पहाड़ से नीचे आ रहा होता है ना, तो उसको छोटे छोटे पहाड़ नजर आ रहे होते हैं, दरख्त झाड़ियां नजर आ रही होती हैं। कहते हैं कि अगर वो रुकावटों को ही देखता रहेगा, दरख्तों को, झाड़ियों को, तो फिर वो कैसे सफर करेगा? हाँ, अगर वो अपने रास्ते को देखेगा तो उसको अपना पाथ क्लियर नजर आएगा। जिंदगी भी ऐसी है, अगर आप मुश्किलात को, हर्डल्स को और उन तकालीफ को फोकस करते रहेंगे तो फिर आप नहीं आगे बढ़ सकते। आपकी नजर अपने रास्ते पर होनी चाहिए। देखिए, दिमाग अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकता। आप सामने लैपटॉप खोल लें तो आपने लैपटॉप पे क्या देखना है? कोई गलत चीज देखनी है या कोई अच्छी चीज देखनी है? लैपटॉप तो नहीं ना बताएगा, आपने फैसला करना है। दिमाग भी इसी तरह ही है, दिमाग विल ओबे योर ऑर्डर्स। तो फिर देखिए कि आपने प्रॉब्लम्स को फोकस नहीं करना, सॉल्यूशन को फोकस करना है। इंसान जिस चीज पर तवज्जो रखता है वही चीज फलती फूलती और बढ़ती है। बस हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका हुआ है कि हम एक ही सोच को पकड़ लेते हैं, उसको पकाते रहते हैं, उसके नए नए वर्जन निकालते रहते हैं और वो चीज़ खुद रो पौधे की तरह, जड़ी बूटियों की तरह पूरे दिमाग पर नहीं पूरे वजूद पर छा जाती है। और ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान कितनी बीमारियों में, कितनी फजूल सोचों के अंदर जा पड़ता है। और देखिए, कभी कभार हमें अपनी अच्छी और अपनी बुरी आदतों का वाकई पता नहीं होता। We are unaware because we think we are good but we have some bad aspects, or we think we are bad but we surely have some good aspects. तो हमारे साथ जो लोग हमारे खैर खा होते हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारे कुछ बड़े रिश्तेदार हैं, हमारी वालिदा वालिद हैं, उनसे ज़रूर पूछ लें। वो हमें बताएंगे कि भाई आप में ये अच्छाई है, ये बुराई है। और फिर वो सुनने के बाद वाकई गौर करें कि वो बुराई क्या मुझ में है, क्या वो वीकनेस मुझ में है, क्योंकि आप ठीक कर सकते हो उसको। आपको पता चल गया तो यू कैन डू सम गुड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब देखिए, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। कहा जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक अ मैन perfect. No, dismantle this belief. There is no perfect in this world. We all are imperfect. Perfect कोई नहीं होता, हम सब imperfect है। We need to struggle, हम सबको कोशिश करनी है, हम सबको मेहनत करनी है। आप जो भी हैं और जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बस जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बेहतर आप कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप सबसे बेहतर कर रहे हैं तो भी आप सिर्फ 50% तक पहुंचे हैं, ऊपर अभी सारी बिल्डिंग खड़ी होनी है। यू नीड इंप्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। हाँ, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर बनाया। तो हमारा डिज़ाइन ऐसा है कि हम कुछ ना कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, हमारे अंदर ये सलाहियत है, लेकिन इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। याद रखिए कि जो मगरूर आदमी होता है ना, उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ यही होता है उस ईगो पर्सन के अंदर, कि वो ये समझता है उसे सब पता है। अब जब मुझे सब पता है तो मैं आपसे सीखूंगा तो नहीं, क्योंकि मुझे तो सब पता है, मैं तो मिस्टर नो इट ऑल हूं। मेरे अंदर ये बात है कि मुझे तो सब पता है। और जो इस फंदे में, इस ट्रैप में फंस जाए, सबसे बड़ा नुकसान ही होता है कि उसमें तरक्की रुक जाती है। अब वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा। मुझे मानना चाहिए कि मुझे नहीं पता। और फिर योर एबिलिटीज आर नॉट लॉक्ड। देखिए, बालों का रंग और जिल्द का रंग तो वही है जो पैदाइश पे था, लेकिन बाकी सलाहियतें ऐसी नहीं है। देखिए, मैं ये घड़ी को उठाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं उठा नहीं सक रहा, उठा नहीं सक रहा। अब इसका मतलब एक तो ये है, दो मतलब है। एक तो ये है कि जो कुदरती तौर पे मुझे ताकत और सलाहियत मिली, उसके साथ मैं घड़ी नहीं उठा सकता, उठा ही नहीं सकता, मैं, मेरे में ताकत ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और दूसरा यह है कि अभी तो मैं घड़ी नहीं उठा सकता, लेकिन मैं जाता हूं, अपने में कुछ ताकत पैदा करता हूं, लोगों से पूछता हूं कि घड़ी कैसे उठाऊंगा, और अब आके मैं घड़ी उठाता हूं तो मैंने उठा ली। दिस इज पॉजिटिव माइंडसेट, दिस इज ग्रोथ माइंडसेट, कि मैं कुछ कर सकता हूं। दिस इज प्रैक्टिस। देखिए, दो ग्रुप थे स्टूडेंट्स के। एक ग्रुप को कहा कि जाओ, जाकर 200 तस्वीरें उतार के लेके आओ,
اور ایک گروپ کو کہا کہ جاؤ ایک تصویر صرف بہترین اتار کے لے کے آؤ۔ اب دونوں کو جب دیکھا گیا تو وہ جو 200 تصویریں اتارنے والے تھے وہ پریکٹس کر کر کے بڑے آگے نکل گئے، انہوں نے ہر چیز کی تصویر اتاری، اڑتے پرندوں کی، درختوں کی، ہر چیز کی۔ اور وہ جو ایک تصویر کھینچنے والے تھے وہ جناب اب ایک تصویر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ماسٹر پیس مل جائے تو کچھ مل جائے، پریکٹس نہیں ہوئی تو نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ سو یہ جملے کو یاد رکھ لیجئے، پریکٹس پریکٹس پریکٹس، بیکاز پریکٹس ول میک یو بیٹر بیٹر اینڈ بیٹر۔ ڈونٹ کوئٹ پریکٹس۔ There is no limit to progress because there is no limit to imagination۔ انسان کے بڑھنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے کیونکہ امیجنیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ انسان جتنا امیجن کرتا ہے اتنا آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک اہم بات میں آپ سے بتاتا ہوں، ایراسمس ایک مصنف تھا، اس نے کتاب لکھی پریز آف دا فالی، یہ 300-400 سال پہلے کی کتاب تھی۔ اس میں وہ بات لکھتا ہے کہ ہم سب بدھو ہیں، وی آل آر فولز، ہم سب فولش ہیں، بدھو ہیں، بے وقوف ہیں، اور جب ہم بدھو ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی کام غلط تو کریں گے۔ بدھو آدمی غلط کام کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک پینٹنگ بھی اس نے بنائی، اس کے اندر یہ تھا کہ ہر بندہ پینٹنگ میں کوئی غلط کام کر رہا تھا۔ کاروباری لوگ تھے، وہ اپنے پیسے دریا میں بہا رہے تھے، کوئی بندہ اپنے ہی کپڑوں کو پھاڑ رہا تھا، کوئی لکڑی کھا رہا تھا، اور نیچے لکھا تھا کہ وی آل آر میکنگ مسٹیکس، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب غلطیاں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بدھو ہیں۔ اور دیکھیں کیا غلطیاں کرتے نہیں ہم، سوچیں جذبات میں آ کے کتنے غلط فیصلے کر جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے ملک ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، اور 10 سال کے بعد وہی ملک کا معافیا مانگ رہا ہوتا ہے۔ وی آل آر میکنگ مسٹیکس۔ لیکن یہاں ایک اور بات یاد رکھیے گا ضرور، کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں نا، جو کہ ہم نے کرنی ہے کیونکہ ہم بدھو ہیں، اس وقت دنیا پوری ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، ہماری غلطیوں کو بتا رہی ہوتی ہے، ہمیں جج کر رہی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ یاد رکھیے آپ کی غلطیوں کو، ہار کو اور ناکامی کو چیخ چیخ کر بتایا جائے گا، لیکن آپ کی جیت کو، کامیابی کو اور آپ کے پلس پوائنٹ کے بارے میں سرگوشی کر دی جائے گی، وسپر کر دی جائے گی۔ تو کسی سے امید نہ رکھے۔ سب سے زیادہ مسئلہ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے لوگوں سے امیدیں رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی جشن نہیں منا رہا کہ آپ کی کامیابی کا، ہار پہننے ہیں، خود پھول اگائیں، ان کے ہار بنائیں اور ہار پہنیں۔ دیکھیں مان لیا آپ نے، آپ بدھو اب غلطی کریں گے، تو جب غلطی ہو جائے، میں تو بدھو ہوں، میں نے تو غلطی کرنی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد میں رہوں گا نہیں، میں دوبارہ صحیح طرح اپنے آپ کو کر لوں گا۔ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کرتے کرتے میں کوئی غلطی کر جاؤں تو کیا کروں؟ اب بیٹھ جاؤں، بیان ختم کر دوں، مجھ سے غلطی ہوگی، ہائے ہائے بیٹھ جاؤ؟ نہیں، ہوگی غلطی تو میں تو بدھو ہوں، میں تو کروں گا غلطی، پھر دوبارہ سے صحیح ٹریک پر آ جائے۔ جس میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا، یاد رکھیے وہ بندہ کانفیڈنس لیول میں اب کسی کے قابو نہیں آ سکتا، وہ حوصلے میں، خود اعتمادی میں سب سے آگے نکل گیا۔ دس از دا پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ سو یاد رکھیں آپ کے دوست جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ کے 4 نمازی دوست ہیں تو 5ویں نمازی آپ ہوں گے۔ اگر 4 درود و سلام پڑھنے والے آپ کے دوست ہیں، 5ویں آپ ہوں گے۔ اگر 4 جواری آپ کے دوست ہیں، 5ویں جوا کھیلنے والے آپ ہوں گے۔ 4 شرابی آپ کے دوست ہیں، 5ویں شراب پینے والے آپ ہوں گے، کیونکہ دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس۔ A man is known by the company he keeps۔ بس جب بھی 2 بندے آپس میں ملے نا، موضوع کوئی تیسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح غیبتیں، چغلیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا۔ جب بھی 2 بندے آپس میں ملیں، ایشوز پر، فوکس پر اور بہتری پر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر، آئیڈیاز پر بات کریں تاکہ وہ چیز اچھی ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دوست اچھا نہیں ہے تو آپ نے ڈھونڈا ہی نہیں ہے۔ دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے، دنیا میں اچھے لوگ ہیں، اچھی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کو اچھے لوگ نہیں ملتے، کتاب کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ کیا چیز ہے۔ We live in a real world and in this real world we encounter people۔ دیکھیں کیمسٹری کی لیبارٹری کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، بیس ہوتی ہے، سالٹ ہوتی ہے۔ بایولوجی کی لیبارٹری کے اندر اور اسپیسیمن ہوتے ہیں۔ فزکس کی لیبارٹری کے اندر ورنیئر کیلیپر ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کی لیبارٹری میں انسان ہوتے ہیں، اور انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، عادتیں مختلف ہیں۔
آپ کو اچھے مزاج اور اچھی عادتوں والے لوگ ڈھونڈنے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ خود بن جائیں تاکہ دوسروں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔ تو یہ یاد رکھیے، نیگیٹیوٹی کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اہم ترین بات آپ کو اپنے لیکچر کی بتا رہا ہوں، اف یو وانٹ ٹو کل دا نیگیٹیوٹی، منفی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر گریٹیچیوڈ کا خول اوڑھ لیں، شکر کے جذبات پیدا کریں، سوچیں کن کن باتوں پہ آپ شکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح اٹھیں اور آپ کے دماغ میں دھند چھائی ہوئی ہے اور دماغ بڑا منفی ہو رہا ہے، اس وقت اب آپ شکر کریں، ان باتوں کی طرف دیکھیں جن باتوں پہ آپ شکر کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی طرف دیکھیں، سر پہ چھت ہے اور کھانے کے لیے خوراک موجود ہے، جیب میں کچھ پیسے ہیں اور آپ کے بچے ٹھیک ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس خوبصورت دنیا سے انٹریکشن کر سکتے ہیں، تو آپ دنیا کے 80% لوگوں سے زیادہ کامیاب ہیں، زیادہ خوش ہیں، زیادہ مطمئن ہیں۔ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں آپ کون ہیں، لیکن میں 50 چیزیں ایسی آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ آپ جن پہ شکر کر سکتے ہیں۔ سو ٹو کل دا نیگیٹیوٹی، دا بیسٹ تھنگ از ٹو ڈو دا گریٹیچیوڈ، آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ خواہش جو ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا وہ چیز جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر کرنا ہے، وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں، وہ اور بات ہے، وہ تو بھی آپ کو نہیں ملی، جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر کریں۔ جب آپ اس چیز پہ شکر کریں گے، آپ کا جو ہے مائنڈ سیٹ وہ بالکل بدلنا شروع ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، اپنے لیکچر کو آخر کی طرف لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہ تینوں لیکچرز ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے، آپ کے تعاون سے بہت اچھی اس کی ہمیں رسپانس بھی ملا، تو ہم انشاءاللہ عز و جل یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہر ہفتے، ایوری ویک، ہر سنڈے کو ڈیزائن یور لائف کے لیکچرز کو کنٹینیو کریں، یعنی ایک لیکچر ایک ہفتے میں ایک دفعہ ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ ڈیزائن یور لائف کے نام سے ہر اتوار کو کوئی نیا ٹاپک اس میں آئے گا تاکہ اس میں ہم مزید بات کر سکیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کہ آپ ہمارے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہر جمعے کو جمعے کا خطبہ میں جامعہ مسجد سکینہ صدیق قذافی اسٹیڈیم میں دیتا ہوں، اور وہاں پر ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملاقات پورے پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، مشکل ہے ملاقات ہو سکے، اور پرسنل میسج کے اوپر بھی جواب دینا مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ فلڈڈ میسیجز ہوتے ہیں۔ کامنٹس میں بھی میں نے 2-3 دن رکھے ہیں کہ آپ کامنٹس جو کر رہے ہیں اس پہ میں خود جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک چیز جو پچھلے 2 سیشنز میں ہمارے پاس بہت زیادہ آئی، میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، شوہر کے ساتھ نہیں بن رہی، بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی، شوہر کے گھر والوں کے ساتھ نہیں بن رہی، زندگی اجیرن ہوئی ہے۔ یہ سٹوری شاید ہر دوسرے گھر کی ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ اس کا ایک جواب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اوتھینٹک جواب ہے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ہر بندے کی پوری کہانی تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ 15-16 سال کی کہانی کو 1-2 جملوں میں میرے سامنے بیان کیا جائے تو میں کوئی اچھا منصف تو نہیں بن سکتا، نہ کوئی اچھا جج بن سکتا ہوں، لیکن میں جنرل بات ایک ضرور کروں گا، غور سے سنیے گا۔ کیا آپ کے شوہر سے زیادہ بہتر کوئی مرد آپ کے بچوں کے لیے ہوگا؟ کیا آپ کی بیوی سے زیادہ بہتر کوئی اور عورت آپ کے بچوں کے لیے ہوگی جو ان بچوں کی ماں ہے؟ 2 سوال۔ تیسرا، جو نظام چل رہا ہے اسے کوئٹ کر دینے سے، اسے چھوڑ دینے سے آپ جس نئے نظام میں جائیں گی یا جائیں گے، کیا وہاں آپ خوش رہیں گے؟ یہ پکی بات ہے، کیونکہ خوشی تو ہمیشہ ہمیں دوسری جگہ، دوسرے پارٹنر میں نظر آتی ہے، جہاں ہم ہیں وہاں تو خوشی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈریم ورلڈ، وہ خوابوں کی دنیا ٹھیک ہے؟ ایک خاتون اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو اگر آپ اس نظام کو چھوڑ دیتی ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بھابیاں اور بھائی بھی کب تک ساتھ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ نہ کہہ رہے ہوں، لیکن ہمیں تو دعاؤں کی پرچیاں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے تو کان میں آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کچھ کریں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے، ہمارے اپنے بچوں کا پرابلم ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں لوگ آگے مسجد میں دعا کے لیے کہتے ہیں۔ تو جو جگہ ہے وہ جگہ چھوڑنے کے بعد کیا سکون مل جائے گا آپ کو؟ اور پھر جو زندگی کے رنگین ترین دن تھے، بھرپور دن جو تھے، 20 سے 30 سال
وہ تو ایک ہی دفعہ آنے ہیں, وہ تو گزر گئے. اب کیا آگے ہوگا؟ ایڈجسٹمنٹ, معافی, برداشت اور اللہ کی بارگاہ میں دعا. دیکھیں مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ امید وہ مسلمان کے لیے سرمایہ ہے. کسی ملک میں نے سنا کہ وہاں پر اگر مریض کے لواحقین ڈاکٹر سے کہے جی اس کو بچاؤ, ڈاکٹر کہے کہ جی میں نہیں بچا سکتا, اللہ سے دعا کرے, وہ ڈاکٹر کے خلاف کیس کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے ہاں امید کا تصور ڈاکٹر تک ہے, جبکہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ کہ ڈاکٹر تو کچھ نہیں کر سکتا, ڈاکٹر صرف دوائی دیتا ہے, شفا تو میرا رب دیتا ہے. تو اب امید نہیں ٹوٹتی. آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں, آپ کو نمازیں پڑھنے سے تو کوئی نہیں روک رہا, درود و سلام پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا. اور یہ عبادات انسان میں صبر پیدا کرتی ہے, شکر پیدا کرتی ہے, وہ جو سختی آ رہی ہے اس کو جھیلنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میرے پاس پوری تحقیق پڑی ہوئی ہے, پوری تحقیق ہے کہ طلاق یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ بچے سوشل نہیں رہتے, ان بچوں میں سوشل ہونے کا جذبہ نہیں رہتا, ان بچوں کے کھانے اور سونے کی روٹین تباہ ہو جاتی ہے, ساری زندگی ڈرے ڈرے رہتے ہیں, ان کی تعلیمی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ 2011 کی تحقیق ہوئی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے بچے جو اس گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں ماں باپ میں, ان کے دماغ ایسے ہی ہیں جیسے فوجی کا دماغ ہوتا ہے میدان جنگ میں. تو یہ صحیح نہیں ہے. یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ, ٹرائی ٹو ایڈجسٹ, اپنا پارٹ پلے کریں. اور دیکھیے ایک آخری واقعہ سنا کے میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کی اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی تھی, کبھی نہیں لڑی تھی. ایک نوجوان عورت نے انٹرویو اس سے لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ بہت خوبصورت ہیں, اپنے آپ کو بڑا میک اپ کر کے رکھتی ہیں, یا آپ کھانا بہت اچھا پکاتی ہیں, یا آپ کے بچے بہت زیادہ ہیں اسی لیے آپ کے شوہر سے آپ کی زیادہ بنتی ہے. بوڑھی عورت نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, بڑی بڑی اچھی کھانا پکانے والی خوبصورت عورتوں کے بھی گھر اجڑتے ہیں, پھر کیا بات ہے آپ میں جو آپ کا گھر اتنا سکھی ہے, اتنا سکون میں. بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ جب میرا شوہر گھر آتا ہے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے, اس کو غصہ چڑھا ہوتا ہے, وہ آ کے اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتا ہے, اور اس وقت میں اس کے پاس بیٹھ جاتی ہوں اور خاموش ہو جاتی ہوں. نوجوان عورت نے پوچھا آپ اٹھ کے نہیں چلی جاتی؟ کہا نہیں میں اٹھ کے نہیں جاتی, میں ادھر ہی بیٹھی رہتی ہوں اور اپنی خاموشی میں بھی لحاظ رکھتی ہوں. غور سے سنیے گا, خاموشی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک خاموشی ادب والی خاموشی ہوتی ہے, ایک خاموشی طنزیہ خاموشی ہوتی ہے, ایک تمسخر والی خاموشی ہوتی ہے, مذاق اڑانے والی. اور سمجھدار بندہ بھانپ جاتا ہے کہ یہ خاموشی کون سی ہے. وہ کہتی ہے میری خاموشی ندامت والی ہوتی ہے, میرا شوہر بول رہا ہوتا ہے اور میں آگے سے بولتی نہیں, خاموش رہتی ہوں اور ندامت کے ساتھ اس کی باتیں سنتی ہوں. جب وہ بول کر تھک جاتا ہے میں پوچھتی ہوں آپ نے کلام کر لیا, اب میں اٹھ کر چلی جاتی ہوں, کیونکہ اب اس کو ریسٹ چاہیے, وہ بول پڑا ہے اس کو ریسٹ چاہیے, میں اٹھ کر چلی جاتی ہوں. اب جب میں چلی گئی تو وہ نوجوان عورت پوچھتی ہے پھر تو آپ ایک ایک ہفتہ منہ پھلا کے بیٹھی رہتی ہوں گی؟ کہا نہیں, یہ تو زہر قاتل ہے رشتوں کے لیے. میں تھوڑی دیر کے بعد اس کے لیے چائے یا شربت لے کر آتی ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر پیاری پیاری باتیں شروع کر دیتی ہوں. وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے اور معافی مانگ کے وہ بھی اچھی اچھی باتیں شروع کر دیتا ہے. نوجوان عورت کہتی ہے پھر تو آپ اسے کہتی ہوں گی تم جھوٹ بول رہے ہو, پہلے تم غصہ کر رہے تھے اب تم بوڑھی عورت کہتی ہے اگر میں اس کی غصے والی حالت کی باتیں مان سکتی ہوں تو اب پیار بھرے لہجے والی باتیں کیوں نہ مانوں؟ آپ کی عزت نفس کوئی نہیں ہے جی, آپ کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے, آپ یہ ہیں وہ ہیں. بوڑھی عورت نے جواب دیا یاد رکھو میری عزت نفس میرے شوہر کے ساتھ ہے, میرا شوہر مجھ سے راضی ہے, میری عزت نفس ٹھیک ہے. اور مرد اور عورت میں کوئی عزت نفس نہیں ہوتی, میاں بیوی کے اندر کوئی عزت نفس نہیں ہے, ہم دونوں ایک ہی ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا یہاں پہ. میرا شوہر مجھ سے راضی ہے, میں اپنے شوہر سے راضی ہوں, یہی ہمارا سب کچھ ہے. دس از دا اینڈ, یقین کیجئے دس از دا اینڈ. آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو سوچئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر عطا فرمائے. آپ نے 3 دن ہمارا ساتھ دیا, بہت شکریہ. پھر ملیں گے آپ سے. ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے, یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے. انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی.